کیا آپ خلافت عثمانیہ کے دور کی کچھ حیا اور عفت سے بری عادات کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ترک لوگ کتنے مہمان نواز تھے اور مہمانوں کا استقبال کیسے کرتے تھے اور کیسے لوازمات پیش کرتے تھے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ جب عثمانی ترکوں کے پاس کوئی مہمان آتا تو وہ اس کے سامنے قہوہ اور سادہ پانی پیش کرتے۔ اگر مہمان پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا، وہ سمجھ جاتے کہ مہمان کو کھانے کی طلب ہے، تو پھر وہ بہترین کھانے کا انتظام کرتے، اور اگر وہ قہوہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ جان لیتے کہ مہمان کو کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ گھر کے باہر پھول۔ اگر کسی گھر کے باہر پیلے رنگ کے پھول رکھے نظر آتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ اس گھر میں مریض موجود ہے۔ آپ اس مریض کی وجہ سے گھر کے باہر شور شرابہ نہ کریں اور عیادت کو آ سکتے ہیں۔ اور اگر گھر کے باہر سرخ پھول رکھے ہوتے تو یہ اشارہ ہوتا کہ گھر میں بالغ لڑکی ہے، لہٰذا گھر کے آس پاس بازاری جملے نہ بولے جائیں۔ اور اگر آپ پیغام نکاح لانا چاہتے ہیں تو خوش آمدید۔ ہتھوڑا۔ گھر کے باہر 2 قسم کی ڈور بیل گھنٹی نما ہتھوڑے رکھے ہوتے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا۔ اگر بڑا ہتھوڑا بجایا جاتا تو اشارہ ہوتا کہ گھر کے باہر مرد آیا ہے، لہٰذا گھر کا مرد باہر جاتا تھا، اور اگر چھوٹا ہتھوڑا بجتا تو معلوم ہوتا کہ باہر خاتون موجود ہے، لہٰذا اس کے استقبال کے لیے گھر کی خاتون دروازہ کھولتی تھی۔ صدقہ۔ عثمانی ترکوں کے صدقہ دینے کا انداز بھی کمال تھا کہ ان کے مالدار لوگ سبزی فروش یا دکانداروں کے پاس جا کر اپنے نام سے کھاتا کھلوا لیتے تھے، اور جو بھی حاجت مند سبزی یا راشن لینے آتا تو دکاندار اس سے پیسہ لیے بغیر اناج اور سبزی دے دیتا تھا، یہ بتائے بغیر کہ اس کا پیسہ کون دے گا۔ کچھ وقت کے بعد وہ مالدار پیسہ ادا کر کے کھاتا صاف کروا لیتا۔ نمبر 5، 63 سال۔ اگر کسی عثمانی ترک کی عمر 63 سال سے بڑھ جاتی اور اس سے کوئی پوچھتا کہ آپ کی عمر کیا ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا و ادب کرتے ہوئے یہ نہ کہتا کہ میری عمر 63 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، بلکہ یہ کہتا، بیٹا ہم حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ اللہ اللہ، کیسا ادب، کیسا عشق تھا ان لوگوں کا، کیسی بہترین عادات تھی ان لوگوں کی۔ یہی وجہ تھی کہ عالم کفر نے سلطنت عثمانیہ کے غداروں سے مل کر ٹکڑے کر ڈالے۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مہمان کو بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ اسے اللہ کی رحمت سمجھ کر خوشنودی سے ان کا استقبال کریں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے گھر مہمانوں کی آمد زیادہ ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ نازل ہوتی ہے، لہٰذا مہمانوں کی خدمت اور عزت کرنی چاہیے تاکہ وہ میزبان کو اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مہمان نوازی کی ترغیب دی، لیکن کچھ لوگوں کی یہ عادات ہے کہ مہمانوں کو دیکھتے ہی منہ موڑ لیتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ان کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اچھی مہمان نوازی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔